دوستو مجھے ڈر نہیں لگتا۔ جی ہاں، یقیناً آپ صحیح سن رہے ہیں، مجھے ڈر واقعی نہیں لگتا۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو آزما لیجئے۔ میں اکثر راتوں کو تنہا سفر کرنا پسند کرتا ہوں، کھیت کھلیان ہو یا ریگستان ہو، دن ہو یا رات۔ میں ہزاروں میل تنہا سفر کرتا ہوں۔ مجھے رات کو سفر کرنا بہت بھلا لگتا ہے۔ یوں سمجھے کہ رات کے وقت سفر کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ میں جنگلی شہزادہ ہوں۔ یہ مت سمجھ لیجئے کہ میں جنگل کا شیر ہوں، نہیں بھائی، میں تو ڈر کا شہزادہ ہوں۔ آپ مجھے جیسے چاہے ڈرا لیں، لیکن میرے وجود میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ نہ میرے پسینے چھوٹیں گے، نہ مجھ پر خوف طاری ہوگا، میرے رونگڑے نہ کھڑے ہوں گے، نہ جسم کے بال ہی کھڑے ہوں گے۔ میں بہت بہادر ہوں، رب تعالی کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والا۔ مجھے میرے رب نے بہت طاقت سے نوازا ہے۔ ڈرنا بھی اسی ذات سے چاہیے۔ اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے ڈرو گے تو جان کی امان نہیں پاؤ گے۔ میرے اندر بھی رب رحمان کا جلال، عذاب کا ڈر ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ ہاں، مگر میں ایک رات بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ میرا رواں رواں کانپ اٹھا تھا۔ وہ ایک بھیانک رات تھی، خون آلودہ رات، رازوں بھری رات۔ اس رات کے بعد میں آج تک نہیں ڈرا، شاید زندگی کی آخری سانس تک نہ ڈروں۔ آپ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ اس رات کیا ہوا۔ ٹھہریے، اتنی جلدی بھی کیا ہے، پہلے یہ تو جان لیجئے کہ میں کون ہوں۔ میرا نام رحیم ہے اور رحم کرنا میرا پیشہ۔ میں اپنے پیشے میں مہارت رکھتا ہوں۔ مجھے میرے رب نے رحم کرنا سکھا دیا ہے۔ گھنے جنگل کے دوسرے کونے میں میرا خاندان آباد ہے۔ ذریعہ معاش کے لیے مجھے جنگل کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کرنا پڑتا ہے، اور یہ جنگل ہزاروں میل پھیلا ہوا ہے۔ میں لکڑہارے کا واحد چشم و چراغ ہوں۔ میرے بعد ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی مجھے کیا معلوم؟ ہاں، مگر رب رحمان بہتر جانتا ہے۔ دنیا والے تو کہتے ہیں کہ دونوں کی عمر ہی اس حد تک پہنچ گئی تھی جہاں اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، یعنی دونوں باہنج پن میں مبتلا ہو گئے تھے۔ میرے والدین کی ساری محبت میرے حصے میں آئی۔ انہوں نے خوب اچھی طرح میری پرورش کی۔ میں شرارتی وارد ہوا ہوں اور دبلا اور بلا کا ذہین بھی۔ لکڑہارے کا بیٹا ہوں، اس لیے پڑھنے لکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جنگل والوں کو تعلیم سے کیا لینا دینا؟ جنگل میں ایسا کوئی نظام ہوتا بھی نہیں ہے۔ بس یوں سمجھو، دنیا والوں کی نظروں میں ہم جنگلی ہیں، لیکن اب تو اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی جنگلی بنے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنوں کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ انسان حیوانوں کی زندگی گزارتا تھا، وہی ٹھیک تھا۔ جب سے ترقی کی منزلیں طے کی ہے، انسانیت بھلا بیٹھا ہے۔ ہوس کے دل دادا، دولت کے پجاری، رشتوں کی تذلیل کرتے پھرتے ہیں۔ شکر ہے میں ان جیسا پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ ہاں، میں بتا رہا تھا، میرا خاندان 3 افراد پر مشتمل ہے۔ عزت کی کھاتے ہیں، رب تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی زمین پر کپڑے بچھا کر بے فکری کی نیند سو جاتے ہیں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے پاپا کے ساتھ خود کو جنگل میں لکڑیاں کاٹتے پایا۔ ہم دونوں باپ بیٹا لکڑیاں کاٹتے اور ان کی گٹھڑیوں کی صورت باندھ کر شہر میں بیچ آتے۔ یوں ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا۔
جمع کرنے کی عادت ہم نے سیکھی ہی نہیں تھی۔ پرندوں کی طرح روز رزق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے۔ ہم ہر روز شہر نہیں جا سکتے تھے، ہاں ہفتے میں 2 بار ضرور لکڑیاں بیچنے جاتے تھے اور ان کے بدلے کھانے پینے کی چیزیں خرید لاتے۔ شہر کے مناظر بہت عجیب تھے۔ بارش لوگ بھی ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آتے تھے۔ بڑی ہوشیاری سے ناپ تول میں کمی یا زیادتی کرتے تھے، چیزوں میں ملاوٹ کرتے، یوں دھوکہ دہی سے ہزاروں بٹور رہے تھے۔ موٹر سائیکلوں پر قانون کی وردی میں ملبوس لوگوں کو رشوت لیتے ان آنکھوں نے دیکھا ہے۔ قانون کے رکھوالے خود قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ انسان اس قدر بدل جائے گا، کس نے سوچا ہوگا؟ یہ کون سا قانون ہے جہاں قانون کے محفوظ ہی قانون کو داغدار کرتے ہیں۔ وقت بے مہار اونٹ کی طرح اپنی مستی میں گزرتا چلا گیا۔ میرے بابا نے مجھے زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھا دیے تھے، خود کی حفاظت، جنگلی جانوروں سے اپنا بچاؤ اور بہت کچھ۔ یوں سمجھے میں مکمل جنگجو بن گیا تھا۔ کچھ ڈر میرے والد نے ختم کر دیا تھا اور پھر رب رحمان کا خاص کرم بھی تھا۔ یوں سمجھے میں نڈر پیدا ہوا تھا۔ 16 سال کا عرصہ پل بھر میں گزر گیا اور میں لڑکپٹن سے ہوتے ہوئے جوان ہو گیا۔ اب میں خوب روح طاقتور نوجوان بن گیا تھا۔ قد کاٹ لمبا، لمبی لمبی مونچھیں ناک کے نیچے لہلہاتی تھیں، نشیلی آنکھیں، ستواں ناک جنگلی تھا مگر بلا کا حسین تھا، چٹا گورا رنگ، لال گال، گلاب کی طرح سرخ ہونٹ۔ جب بھی خود کو آئینے کے سامنے لے جاتا تو مجھے شرم نہیں آتی تھی، خود سے نفرت نہ خودکشی کرنے کا کوئی پروگرام بنتا تھا۔ اگر میں خوبصورت نہ بھی ہوتا تو زندگی پانے کا شکریہ ضرور ادا کرتا، بنانے والی ذات کے آگے سر بسجدود ضرور ہوتا، ہاں مگر میں بدصورت شکل کو دنیا والوں کے تانوں سے مار دیتے ہیں، اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ وہ بیچارہ دل برداشتہ ہو کر گلے میں پھندا ڈال کر کسی درخت یا پنکھے کے ساتھ لٹک کر خود کو موت کے حوالے کر لیتا ہے۔ اب تو مرنے میں بھی ترقی کر لی ہے، خود کو مارنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں۔ کوئی کسی کے پیار میں مرا جا رہا ہے تو کوئی کسی کی زلفوں پر مرا جا رہا ہے۔ عجیب دستور ہے، کوئی لبوں پر مر رہا ہے تو کوئی کسی کو آنکھیں مار دیتی ہیں، کوئی چال پہ مرتا ہے تو کوئی حسین مکھڑے پہ مرا جا رہا ہے۔ لیکن انسان کتنا بے شرم ہو گیا ہے، اپنی بہنوں بیٹیوں کے سروں سے آنچل اتارتے وقت نہیں مرتا، عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے وقت اسے موت نہیں آتی، حق تلفی کرتے وقت نہیں مرتا، یتیموں کا حصہ کھاتے خود ہوتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ انسانوں کے روپ میں سانپ بنے بیٹھے ہیں۔ سانپ، یہی سانپ ہی تو جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں ڈر گیا تھا، میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ یہ معمول کی رات تھی۔ میں لکڑیاں کاٹ کر اپنے گھر کے صحن میں لا کر رکھی اور کھانا بنانے لگا۔ ہاں جی، میں اپنا اور اپنے ماں باپ کا کھانا خود تیار کرتا ہوں۔ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور میری شادی نہیں ہوئی، نہ مجھے شادی کر کے خود کو قید ہونا تھا۔ رشتہ داروں میں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ والدین کی عمر آرام کرنے کی تھی، اسی وجہ سے ان کو کام سے روک دیا تھا۔ میں خانہ داری بھی سیکھ چکا تھا، مرد کے ساتھ ساتھ عورت بھی تھا۔ ارے بھائی، آپ کیوں حیران ہو گئے؟ میرا مطلب ہے کہ جب میں گھر میں ہانڈی روٹی کرتا تو اس وقت کسی عورت سے کم نہیں تھا، اور جب جنگل کی طرف جاتا تو مرد بن جاتا تھا۔ جنگل کا قانون میرے اوپر لاگو نہیں تھا، میرے اپنے اصول و ضوابط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں رحم رکھ چھوڑا ہے۔ جنگل میں کوئی جانور مصیبت میں ہوتا تو میں مدد کرنے کو بھاگتا۔ جنگل کے سبھی جانور میرے دوست تھے۔
اب آپ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ سانپ میرا دوست کیسے بنا۔ تو میرا بھائی، زبان میں بڑی طاقت ہے۔ اپنے اخلاق، کردار سے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ کبھی آزما کر دیکھیے گا، جھوٹ ہوا تو گریبان میرا، ہاتھ آپ کے، جو چاہے سزا دے۔